تو زیارت جامعہ امام زمانہ نے بتائی ہے ہر پریشانی کے حل کے لیے. جب بھی آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو زیارت جامعہ پڑھنے لگیں. امام اور ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہ ہو کہ ہم نے زیارت جامعہ پڑھی ہو اور وہ نہ ٹلی ہو. اس لیے کہ زیارت جامعہ میں 14 مشکل کشاں ہیں، جس کے بارے میں آیت اللہ مرعشی حد یہ ہے کہ ایک مجتہد نے امام زمانہ سے استغاثہ کیا اور استغاثہ کر کے کہا مولا میں فلاں فلاں مصیبت میں ہوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر جب ایک استاد ادیب، اور استاد بھی بہت بڑا استاد عربک کا، تاریخ کا، ہسٹری کا، جس کا نام ہے ابن سکیت. کیا نام ہے؟ ابن سکیت. ابن سکیت بہت بڑا نام ہے تاریخ کا. اور یہ ابن سکیت وہ ہے کہ جس کو بڑی نالج ہے، بڑی تعلیم ہے، مگر امام کا شاگرد ہے اور امام سے دین سیکھا ہے اور امام سے پورے مسائل سیکھے ہیں اور عربک کا ماہر ہے، قرآن کا ماہر ہے، تاریخ کا ماہر ہے. متوکل نے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے مشورہ لیا لوگوں سے کہ مجھے مشورہ دیں کہ میرے بیٹوں کو سب سے اچھا کون پڑھا سکتا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایک ہے ابن سکیت، اس سے اچھا ٹیچر نہیں ہے پورے سامرہ میں، اس سے بڑا استاد نہیں ہے کوئی. اب اس کو آفر دے دی. بادشاہ ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، استاد تلاش کرتا رہتا ہے ایسی جگہوں کو. سرکاری نوکری بھی کچھ نہیں ہے، وہ سرکاری نوکری ہی سمجھ لیجئے بس. حکومت والا، حکومت کا بادشاہ، اور اپنے بیٹوں کے لیے بلائے. انہوں نے کہا 2-3 دن میں جواب دوں. ہاں، ارے ایسی جاب کی تلاش میں رہتی ہے دنیا. مگر کہتا ہے 2-3 دن کے بعد بتاؤں گا. اب وہ 2-3 دن کے بعد اس کا راز کیا کھلا؟ گیا قید خانے میں، قید خانے میں گیا. یہی مسئلہ کیا ہم پوچھتے ہیں اپنے امام زمانہ سے کہ جب کوئی جاب کا مسئلہ آ جائے تو ابن سکیت نے بتایا آنکھ بند کر کے ہر جاب قبول نہ کرنا، پہلے اپنے زمانے کے امام سے پوچھنا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. گیا مولا ایک جاب آئی ہے بہت بڑی. کیا آئی ہے؟ متوکل کے بیٹوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اچھے استاد ہیں، آپ میرے بچوں کو پڑھائیے. امام نے کہا تو بالکل قبول کر لو، پڑھاؤ. ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن. کہا دشمنوں کی مدد کرنا ہمارے جد کا شعار ہے. محفل تو میں نے ختم کر دی اگر جملہ سمجھ گئے ہو آپ. ہمارے خاندان کا شعار ہے کہ جس طرح خدا روزی دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا فرعون ہے یا ابراہیم ہے، اسی طریقے سے ہم بھی مدد کرتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ دشمن ہے یا دوست ہے. کرو، علم دو. مولا آپ کے دشمن کے بیٹوں کو قابل کر دوں؟ بس پوری محفل ایک طرف، بلکہ پورے سال کی تمہاری سنی ہوئی مجلس ایک طرف، چاہے وہ کسی علامہ سے سنی ہو، آیت اللہ سے یا مجتہد سے، اور چاہے مجھ سے بھی اشرے سنے ہوں اور جتنے بھی سنے، پورے اشرے زندگی کے ایک طرف رکھ دینا. جو پیغام ہے آج کی محفل کا وہ سن لیجئے. امام نے کہا ضرور پڑھاؤ، ہمارے دشمنوں کے بچوں کو قابل کر دو. کا کیوں؟ کہا یہ تو سوچو یہ ہمارے دشمن بنے ہی جہالت سے ہیں. کیا خدا کی قسم جملہ ہے. کیا فرمایا میرے مولا نے؟ یہ ہمارے دشمن بنے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ جاہل ہیں.
تو ایک نسخہ تو آپ کو پتا چل گیا. اب دنیا میں اگر کوئی آل محمد کا دشمن مل جائے تو ٹائٹل لگا دینا یہ علامہ نہیں ہے, یہ جاہل ہے. اس لیے کہ ہماری دشمنی پیدا ہی ہوتی ہے جہالت سے. میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں, آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دیکھیے ہم کتنے ناتواں ہیں کہ ہمیں اپنے دشمن کا نہیں پتا. ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا, زور سے بول دیجئے. شیطان. شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن شیطان سے بھی بڑا ایک دشمن ہے. اب آپ کہیں گے قبلہ قرآن نے کہا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. نہیں, سب سے بڑے کا لفظ نہیں ہے قرآن مجید میں, سب سے کھلا ہوا دشمن ہے. بڑے کا نہیں ہے, کھلا ہوا دشمن ہے. لیکن شیطان سے بھی بڑا ایک دشمن ہے. مولا آپ ہی بتائیے وہ کون ہے؟ کہا پڑھو نہج البلاغہ. علی بتائیں گے کہ ہر انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. مولا نے فرمایا صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ. انسان کا سب سے بڑا دوست اس کی عقل ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے. اسی لیے علی کی بیٹی نے مجلس عزا کی بنیاد یزید کے دربار میں رکھ دی تھی. یہ مجلس نہیں ہے, اپنے سب سے بڑے دشمن کو مٹانے کا ذریعہ ہے. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہماری جہالت. تو علی نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جہالت. جہالت ہوگی تو دشمنی آل محمد جنم لے گی. ٹھیک ہے, مجلس عزا کیوں رکھی بھی, یہ فلسفہ, مجلس عزا کیوں رکھی بھی نے, تاکہ علی والا جاہل نہ رہے, نالج ان کو ملتی رہے. اب آئیے, انہوں نے کہا بالکل پڑھاؤ. اب یہ تو جیسے امام کا حکم ہو گیا تو گئے پڑھانے کے لیے. اب جو پڑھانے کے لیے پہنچے تو متوکل پوچھتا تھا ایک دو ہفتے میں میرے بیٹے کیسے چل رہے ہیں؟ بڑے اچھے ماشاءاللہ, بڑے اچھے چل رہے ہیں بھائی, بڑے اچھے ماشاءاللہ. پوچھتا ہی ہے استاد سے پوچھتے ہی ہیں ماں باپ, بڑے اچھے چل رہے ہیں, بڑے اچھے چل رہے ہیں. اب محفل سننے آئے ہو نا تو کوئی وجود ایسا نہ رہے جو اس محفل میں شریک نہ ہو سکے. سنیے, ایک بھی انشاءاللہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں یا نہ لگائے ہوئے ہوں, سمجھ رہے, تو ٹیک والے بھی انشاءاللہ سب آ اور واہ کریں گے. جملہ سن لیجئے بس. انہوں نے کہا تاکہ محفل میں عروج پہ پہنچا دوں اور اس کے بعد شورا کے حوالے کر دوں. دیکھیں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں, میں نے تیار کر کے دے رہا ہوں پورا, سمجھ رہے نہیں, ان کے لیے محنت میں کر رہا ہوں شاعروں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے چل رہے ہیں؟ کہا بہت اچھے چل رہے ہیں. اب جب یہ استاد کی تعریف سے مطمئن ہو گئے, بڑے اچھے چل رہے ہیں, بڑے اچھے چل رہے ہیں, ایک دن کہنے لگے کل دربار میں آنا. اور سوچا شاید تنخواہ ونخواہ دیں گے. اب وہ گئے دربار میں, پورا دربار سجا ہوا ہے, پورا دربار. اور جیسے آپ بیٹھے ہیں, آپ تو فرش پہ بیٹھے ہیں, فرش پہ نہیں عرش پہ بیٹھے ہیں. دنیا کا وہ مجمع جو کسی بھی فنکشن میں کرسیوں پہ بیٹھتا ہے, وہ چاہے جتنی کرسی پہ بیٹھ جائے وہ فرش پہ ہے, مگر فرش عزا پہ بیٹھنے والا قدم زمین پہ رکھتا ہے, وجود آسمان پہ جاتا ہے. اللہ وآل محمد وعجل فرجم. سنیے اب کیا ہوا. انہوں نے کہا آئے. اب وہ آئے تو دربار لگا اور آپ کی طرح دربار سجا. اور دربار سجا تو وہ سجایا گیا توہین کے لیے کہ امامت کی توہین کرنا ہے ہمیں اس دربار میں, اور وہ بھی علی نقی کے اجداد کی, چونکہ ان کی توہین کریں گے تو مجمع ان سے بھاگے گا. تو اس نے دماغ میں ایک پورا پروگرام بنا لیا متوکل نے, اور پورے لوگ آ گئے, کیا بات ہے کیا بات ہے.
استاد کو بلایا, اپنی برابر میں بٹھایا, برابر میں بٹھا کے کہنے لگے میرے بچے کیسے چل رہے ہیں؟ کہا بڑے بہترین. کہا تو اس مجمع کے سامنے بتاؤ علی کے لال حسن و حسین بہتر ہیں یا جو میرے بیٹے؟ انہوں نے کہا کرسی پہ نہیں بتاؤں گا, وہ اسی کو کہتے ہیں علی والا. تم جس کو توہین کا مرکز بنانا چاہتے ہو اسے علی والے میدان غدیر نہ بنا دے. کہنے لگا کہ منبر پہ کہا جاؤ بتاؤ میرے لاڈلوں کے فضائل پڑھو, بتاؤ علی کے لال حسن و حسین بہتر ہیں یا یہ دونوں میرے بیٹے. ایک مرتبہ مجمع والوں سے کہا اللہ کی حمد کی, رسول پہ صلوات پڑھی اور صلوات پڑھ کے متوجہ ہوا, او متوکل یہاں تک تو میرے مولا کی پرمیشن تھی کہ دربار میں جا کے پڑھانا, اب یہ پرمیشن نہیں تھی جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کون افضل ہے. اب میں اپنا نظریہ بتاتا ہوں, تو اپنے لاڈلوں کی بات کرتا ہے اور حسن و حسین کی بات کرتا ہے. علی کے گھر میں ایک غلام پلا ہے جسے قمبر کہا جاتا ہے, قمبر کی جوتیوں کے برابر تیرے بیٹے. کہنے لگے کہ قمبر کی جوتیوں کے برابر نہیں ہے؟ کہ بالکل. کہاں علی کا غلام قمبر, یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جو جنت کے سردار ہوں اس کا کہنے لگے قتل کر دو, قتل کر دو. کہا بالکل روز دعا کرتا تھا شہادت کی. ارے میں توجہ چاہتا ہوں خدا کی قسم, اس پہ تو آپ کو 7ویں آسمان پہ پہنچنا تھا جملے پہ. کہا ہم تو دعائی شہادت کی کرتے ہیں, تو ہمیں شہید کر کے یہ سمجھ رہا تیری تمنا پوری ہو رہی ہے؟ ارے یہ ہمارا کام ہے جو تجھ سے ہو رہا ہے. ہماری تو دلی تمنا ہی ہے. مسکرانے لگا. علی والوں کی خاصیت یہی ہے, یہ دار پہ چڑھے تو مسکرا کے, پھانسی پہ چڑھے تو مسکرا کے, تلوار کے نیچے آئے تو مسکرا کے. حد یہ ہے کہ قاتل پوچھنے پہ مجبور ہو گیا تم علی والے پاگل ہو کیا کہ ادھر موت کی خبر دی جاتی ہے ادھر مسکرانے لگتے ہو؟ تو علی کے غلام نے جواب دیا مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ موت بعد میں آتی ہے, علی پہلے آتا. موت بعد میں آتی ہے اور علی پہلے آ جاتے ہیں. اسی لیے جس امام کی آج ولادت کی تاریخ ہے اس کے نام ہی سے پاکیزگی ٹپکتی ہے. نقی, تقوی کی معراج کا نام نقی ہے. ارے خدا کی قسم جو اہل ادب ہیں وہ سمجھیں گے اسے. تقوی کی معراج کو نقی کہا جاتا ہے اور ساتھ میں لگا ہے علی. سمجھ رہے آپ؟ علی یہ نقی, اور مشہور لقب ہے ہادی. جب آپ جائیں گے عراق میں زیارت کے لیے تو گاڑی والوں کو نقی یاد نہیں ہے. کس کی قبر؟ ہادی. جو قبر میں رہ کے بھی اتنا بڑا ہادی ہو. ہمیں ہادی کے روزے پہ جانا ہے اور آپ جاتے ہیں ہادی کے روزے پر اور وہاں دیکھیے نور ہی نور, قراءت قرآن, نماز. آپ نے کوئی روزہ ایسا دیکھا جہاں نماز نہ ہو رہی ہو؟ بتائیے سوچ کے مجھے. کوئی روزہ ایسا دیکھا جہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو؟
جتنے بھی آل محمد کے دنیا میں روزے ہیں، یا سجدے میں ہے کوئی، یا رکوع میں ہے، یا سلام میں ہے، یا تشہد میں ہے، یا ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا کوئی سورہ پڑھ رہا ہے، یا کوئی دعا پڑھ رہا ہے، تو یہ روزے نہیں ہیں، یہ اللہ کا وجود سمجھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر خدا پہچانا جائے گا تو ان کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ تو نام ہے علی نقی، ایج ہے 40 سال یا 42 سال، عمر ٹوٹل عمر 42 سال یا 40 سال۔ 40 سال کی عمر ہوتی کتنی ہے؟ اکثر جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے ہیں با اعتبار عمر امام علیہ السلام سے۔ لفظ یاد رکھیے، کبھی کلپ نہ بنا دیجیے گا کاٹ کے، کبھی بنا دے کہ یہ مولانا عزادار نے وہاں ایسا پڑھا، جب سے یہ کلپ بننے لگی بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا۔ میں مجمع سے کہہ دیا تم بڑے ہو امام سے، بھائی اعتبار عمر، کوئی 50 کا ہے آپ میں سے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 45 کا، تو امام کی ٹوٹل عمر ہے 40 سال۔ مگر جو 64 یا 65 سال کی عمر میں یا 63 سال کی عمر میں علی کر کے گئے تھے، وہی 40 سال کی عمر میں ہمارا یہ امام کر کے گیا۔ امامت عمر کی محتاج نہیں ہے، عمر امامت کی محتاج ہیں۔ علی نقی، پاکیزہ، ماں کا نام سمانہ خاتون، 4 بیٹے 1 بیٹی، اور اس سے بڑی فضیلت کیا بتاؤں آپ سے، اگر آپ توجہ دے لیں تھوڑی سی تو خدا کی قسم، تمہارا کھانا علی نقی کی وجہ سے، تمہارا پینا علی نقی کی وجہ سے، تمہارا وجود علی نقی کی وجہ سے، تمہارا یہاں آنا علی نقی کی وجہ سے، تمہاری زندگی کا سکون علی نقی کی وجہ سے۔ پوری دنیا کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے آج کی تاریخ میں ہمارے 10ویں امام کے سامنے، اس لیے کہ پوتا ایسا دیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا جگمگا رہی ہے۔ جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ ہاں ماشاءاللہ، وعجل، بتائیے احسان ہے یا نہیں آپ کے اوپر؟ تم ہو امام زمانہ کی وجہ سے، امام زمانہ ہے علی نقی کی وجہ سے۔ تو جس کا پوتا آج دنیا پہ حکومت کر رہا ہے، وہ کس نے دیا آپ کو؟ امام۔ یعنی اب میں لفظوں کو بدل کے، شہادت تو ملنی تھی 500 سال کے بعد، چاہے ملتی شہادت تو دنیا سے جانا تو تھا ہی، مگر 40 سال کی عمر میں وہ پوتا دے گئے کہ پوری دنیا مر سکتی ہے مگر پوتا مرنے والا نہیں ہے۔ تو امام زمانہ جیسا تحفہ، امام کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے امام زمانہ۔ دوسرا تحفہ زیارت جامعہ، انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو جاری ہوگی۔ امام کے کتنے تحفے ہیں؟ 3 تحفے۔ پہلا تحفہ امام زمانہ، دوسرا تحفہ زیارت جامعہ، جس کے بارے میں آیت اللہ مرعشی حد یہ ہے کہ ایک مجتہد نے امام زمانہ سے استغاثہ کیا اور استغاثہ کر کے کہا مولا میں فلاں فلاں مصیبت میں ہوں، کیا کروں؟ امام نے فرمایا علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، علیک بالجامعہ، تیری پریشانی کا حل ہے زیارت جامعہ میں۔ تو زیارت جامعہ امام زمانہ نے بتائی ہے ہر پریشانی کے حل کے لیے۔ جب بھی آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو تو زیارت جامعہ پڑھنے لگیں امام۔ اور ہمارے مجتہدین کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت ایسی نہ ہو کہ ہم نے زیارت جامعہ پڑھی ہو اور وہ نہ ٹلی ہو، اس لیے کہ زیارت جامعہ میں 14 مشکل کشا ہیں۔ اور یہ تحفہ کس نے دیا آپ کو؟
امام علی نقی نے جب راوی نے پوچھا مولا جب بھی ہم آپ کے دروازوں پہ جاتے ہیں، آپ کے دادا کے روزے پہ، آپ کے پردادا کے روزے پہ، امام حسین کے روزے پہ، مولا علی کے روزے پہ، تو ایسی زیارت بتا دو نا کہ ہم کسی کے روزے پہ بھی جائیں اور آپ کو سلام کر لیں۔ ارے خدا کی قسم، اللہ مجھے بھی طاقت دے سمجھانے کی اور آپ کو رجب کی برکت سے طاقت دے سمجھنے کی۔ بھائی بیٹے کو جب آپ پکاریں گے کسی کے تو اس کے لیے الگ لفظ ہوگا، پوتے کو پکاریں گے تو الگ لفظ ہوگا، پر پوتے کو پکاریں گے تو الگ لفظ ہوگا۔ کیوں؟ سب کی اہلیت الگ الگ ہوتی ہے، جو صفات دادا میں ہے وہ پوتے میں نہیں ہے، جو پوتے میں ہے وہ پڑپوتے میں نہیں ہے۔ راوی نے سوال بڑا مشکل کیا، جس کے روزے پہ بھی جاؤں اسی الفاظ سے سلام کر لوں؟ تو امام نے زیارت جامعہ تعلیم کر کے فرمایا یہ زیارت کسی کے روزے پہ بھی پڑھ لینا، چاہے علی کے، چاہے حسن کے، چاہے حسین کے، چاہے زین العابدین کے، چاہے باقر کے، اس لیے کہ سب کا علم برابر ہے، سب کا تقوی برابر ہے، سب کا زہد برابر ہے۔